کہ ہر چیف جسٹس کو اس توہین رسالت والے کیس میں سے کیا نکالنا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح یار. ہر ایک کیوں مرضیوں کے کیس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آتی؟ اوے سمجھو نا، یہ دماغ اللہ نے کس کے لیے دیا ہوا ہے؟ کفر کی سازش اتنی مضبوط ہے کہ خطرہ اسلام سے ہے. اسلام کا قلعہ پاکستان ہے، پاکستان سے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جویں ساڈی کرکٹ دی ٹیم کدے بھی کچھ بھی کر سکتی. انہیں پتہ ہے کہ یہ کسی بھی میدان میں کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہیں ڈر ہے اس اسلامی اسٹیٹ سے، اس اسلامی ملک سے جہاں عوام کے جذبات اسلام کے محافظ ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے قانون بدلواؤ. ہر چیف جسٹس ختم نبوت کے قانون کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. ہر دفعہ قادیانیوں کے لیے کوئی ریلیف، کوئی سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور تم چپ بیٹھے ہو. اگر تمہیں بلا لیا جائے کہ یہ 7 ستمبر کو ریلی ہے، آ جانا، اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، تم دکانوں پہ بیٹھے ہو، تم اپنی ڈیوٹیوں پہ بیٹھے ہو. حالانکہ یہاں اتنا دماغ لڑایا جاتا ہے، تمہارے لیے اتنا سوچا جاتا ہے کہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں، اتوار کا دن رکھو، ڈیوٹی والے دن ہیں، زیادہ جلدی نہ رکھو، ناشتہ نشتہ کر کے ٹائم سے پہنچ جان گے، 1 بجے 9 بجے تو پہلے نہ رکھو. ہم اتنا سوچتے ہیں، تم اپنے نبی کی ختم نبوت کا اتنا سا بھی نہیں سوچتے. اور تمہیں یوں لگتا ہوگا میرا علی پور کی سڑک کے اوپر مدینہ چوک سے لے کے ختم نبوت چوک تک یہ چل پڑنا، اس سے میرے نبی کی ختم نبوت کیسے محفوظ ہو جائے گی؟ تینوں آئی تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سوئی چبو کے یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندہ ہے کہ مر گیا. وہ یہی تو دیکھتے ہیں ہمیں. اگر ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں، اگر ہم انہیں بتائیں کہ ہم ہیں جس نبی کی ختم نبوت کی حفاظت میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، اس نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر علی پور کو بھی شہید ہونا پڑا تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. وہ ختم نبوت کا تحفظ کرو گے؟ زور سے بولو، کرو گے؟ قانون ہاتھ میں نہیں لینا. یہ نہیں میں آپ کو سکھا رہا، میں کہتا ہوں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا وقت نکالو، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے مال سے مدد کرو، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرو. ان کو بتاؤ تمہارے بیچ میں ایسے بندے موجود ہیں جو یہاں تک کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مرضیاں تے ساڈا اتنا فرق تے کوئی نہیں. یہ ہمارے بیچ میں بندے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ساڈا انہاں دا اتنا فرق تے کوئی نہیں ہے، انج دی نماز ہے، انج دا ہوے، انج دا ہوے، انج دا. بدبختو یہی تو بات ہے، خدا کے لیے آنکھیں کھول لو. جس نے میرے نبی کو آخری نبی نہیں ماننا، اس کی نماز، اس کے سجدے، اس کے روزے، اس کی تلاوتیں، اس کا ویلفیئر، اس کا سارے اخلاقیات، اس کا سب کچھ برباد ہے. حبا منصورا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کے جو عمل ہوں گے ہم ان کو دھول مٹی کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے، اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ ختم نبوت یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ختم نبوت آپ کی ذمہ داری ہے. جس نبی کی سیرت کو میں نے سنایا ہے، اس نبی کی سیرت کا تحفظ، اس کی نبوت کے خاتم کا تحفظ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ 7 ستمبر کی ریلی کو کامیاب کرنا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آپ بھول جاتے ہیں، آپ یہاں جوش میں ہیں، بات کو سن رہے ہیں تو جذبات میں کہتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر 7 تاریخ کو آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں چل چھڑ پر آئیں یار. یاد رکھنا، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو جو عذاب دے گا نا، عذاب دے گا، اس عذاب کے بارے میں اللہ قرآن میں پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ نسیتم لقاء یومکم ھذا، نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج ہم تمہیں ایسا عذاب دیں گے کہ تم اپنا آپ ہی بھول جاؤ گے. تم بھول جاتے ہو، خدا کے لیے مت بھولنا. ختم نبوت کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، پورے دین کی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہے. کیسے کسی مرزائی سے سلام لیا جا سکتا ہے؟ کیسے کسی مرزائی سے تعلقات استوار کیے جا سکتے ہیں؟ کیسے کسی مرزائی سے کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی کہ نبی کے سامنے حوض کوثر پہ کس منہ سے جائیں گے؟ اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری نبوت پہ ڈاکہ مار رہا تھا تو اسی کے ساتھ ہی پینگیں چڑھا رہا تھا، اسی کے ساتھ ہی رشتہ داریاں گانٹ رہا تھا تو کیا جواب دیں گے نبی علیہ السلام کو؟ قادیانی ہمارے کچھ نہیں سوائے دشمن کے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، نبی کی نبوت کے دشمن ہیں، یہ خاتم المرسلین کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے لبادے کے اندر چھپے ہوئے وہ بھیڑیے ہیں جو اسلام کو تار تار کر دینا چاہتے ہیں.
ان کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ان کے مقابلے کے لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان ختم نبوت والے ساتھیوں کو، ہر سال یاد دہانی کرواتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کیا کرو۔ ریلی تو چلو ٹھیک ہے آپ سب اس میں حصہ لیں گے، یہ ریلی ہے کیوں؟ یہ ایک دن کی یاد کے لیے ہے کہ 74 میں کیا ہوا تھا، بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا، اس وقت کی سینٹ کے اندر قانون سان مقننہ نے کیا فیصلہ کیا تھا، وہ 13-14 دن اسمبلی کے اندر ڈبیٹ کیوں ہوئی تھی، وہ کبھی پڑھ بھی لیا کرو، وہ کبھی سن بھی لیا کرو علماء سے بیٹھ کے۔ اب تو ہر چیز نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے کہ خالی مولوی نہیں کہہ رہا کہ قادیانی کافر ہے، وہ تیرے ملک کی مقننہ نے، اسمبلی نے یہ بل پاس کر کے اور قانون بنایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی قادیانی کیا ہے، کافر ہے، مرزائی کافر ہے۔ تو کبھی دیکھو تو اپنی سطح پہ تو کچھ کیا کرو نا۔ اس دن کی یاد میں بندہ اپنی دکان دے باہر لکھ کے لا دے کہ آج فلانا دن ہے اور آج قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، اس خوشی میں 10% سیل جڑی شیل ہے نہیں 10% رعایت۔ اب تیرے کو 10% سے تم مرے گا نہیں، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت کے جھیالوں میں تیرا نام آ جائے گا۔ اپنی دکان پہ لکھ کے لگا دو آج 1000 روپے کی شاپنگ کرنے والے کو 1.5 لیٹر فری۔ کیوں؟ آج ختم نبوت کا دن ہے، آج قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا دن ہے۔ اپنی اپنی دکانوں پہ اس کا چرچا کرو تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے، انہیں پتہ چلے آج کیا ہے۔ انہیں بتاؤ آج کے دن فلانے سن کے اندر قانون ساز اسمبلی نے پاکستان کی اسمبلی کے اندر 13-14 دن کے دلائل کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرزئی کیا ہیں، کافر ہیں، ان سے میل جول غلط ہے، ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا جب تک یہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھ کے اپنے آپ کو کافر سمجھیں اور متحد ہو کے نہ چلیں، اس وقت تک ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ابھی بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو یہ کوٹ ارے کا مرا ہوا قادیانی اور اس کی تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور پھر مجھے آگے دلیلیں دے رہے تھے انہیں نہیں وہ قادیانی سی وہ دا پرا اسی تے وہ دے پرا دی وجہ تو گئے ہیں، کتے کے مرنے کی وجہ سے کتے کے مالک کے پاس تعزیت کرنے جاتے ہو۔ مرزئی مر گیا، اس کا رشتہ دار مسلمان ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے مجھے یہ تو بتاؤ۔ جب وہ مرزئی تھا اور وہ اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ مسلمان ہے تو او دا نہ کوئی رشتہ ہے وے؟ کافر کا مسلمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ تو کافر بھی نہیں ہے، تو مرتد ہے، مردود، اس کے تو رشتے ناتے ختم ہیں۔ جب اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو اس سے تعزیت کس چیز کی ہے؟ پھر آج بھی لوگ یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، تیرے شہر علی پور کے اندر کر رہے ہیں، تیرے گرد و نواح میں کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا بدبخت ہو جو اس طرح کی چلاکیاں شیاریاں کر رہا ہو۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قادیانیوں کے خلاف مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو تیرا ہر آنے والا چیف جسٹس اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں سے کمزوری مل گئی، اگر کہیں پہ کچھ کر گئے تو بعد میں پھر ہم اپنے آپ کو کاٹتے پھریں گے لیکن کچھ کر نہیں سکے۔ آج وقت ہے جاگو اور دوسروں کو جگاؤ اپنی دکانوں پہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس بات کرنے کے بعد آپ میں سے کس کس نے یہ جذبہ بنایا کہ اپنی دکان پہ 7 ستمبر کے حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا جس سے قادیانیوں کے بارے میں ساروں کو پتہ چلے؟ کون کون کرے گا بتاؤ؟ بتاؤ جذبے سے بتاؤ کہ اپنی دکان پہ بینر لگائیں، اپنی دکان پہ کوئی سیل لگائیں، اپنی دکان پہ کوئی گفٹ رکھیں، اپنی دکان کے باہر پانی کا کوئی میٹھے پانی کا کولر رکھیں یا کچھ بھی اس طرح کا اے کہ یہ پاجی اے جناب اج قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے، اے دی خوشی ہے ایسے بازار کے اندر گلیوں کے اندر دکانوں کے اوپر ایک آواز اٹھے تاکہ پوری نسل کو پتہ چل جائے کہ مرزائی کل بھی کافر تھا اور مرزائی آج بھی کافر ہے، کل بھی ان سے تعلق جائز نہ تھا، آج بھی ان سے تعلق جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے ریلی کو بھی کامیاب کرو گے نا انشاءاللہ، اپنے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے سب نے انشاءاللہ 7 تاریخ کو مدینہ چوک پہنچ جانا ہے اور وہاں سے ختم نبوت تک جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے مالک الملک کچھ گزارشات تیرے نبی کے سیرت کے حوالے سے رکھنے کی جسارت کی ہے، اے غفور الرحیم اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہمارے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جس کے ذکر کو آپ نے بلند کیا، جن کو عزتیں آپ نے بخشی، جن کو ترقی آپ نے بخشی، جن کو شرف آپ نے بخشا، ہم ان کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جو لنگڑی للی ٹوٹی پھوٹی ہوئی اسے قبول فرما لے، اللہ سے قبول کر کے ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے، اللہ ختم نبوت کے جس عنوان سے آج کی یہ محفل رکھی گئی، اللہ اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کی محنت کو قبول فرما لے، ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا مال جان اور وقت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے لوگ یہ محبت میں یہاں آئے بیٹھے ہیں ان سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ان کی برکت سے میری بھی مغفرت فرما دے، اللہ میری طرف سے جو غلط ہوا ہو اللہ ان کی محبت کے طفیل اسے تو معاف فرما دے، اور ہم سب کی حاضری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل قبول فرما لے، اور دنیا آخرت میں آسانیوں کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمیں ان مذہبی قیدوں سے باہر نکل کے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے بچ کے اللہ محبت اور پیار سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔